إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البشر هل ترى من فتور ثم ارجع البشر كرتين ينقلب إليك البشر خاسئا وهو حسير. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات
کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنین و انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، محمد مجتبیٰ، آمینہ کی لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین، میری ماں و بہنوں، پیارے بچوں، میرے بھائیوں، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم سے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت جو ہے پوری تراویحوں میں ہم نے جو ہے ادا کی، ہم نے سنی، لیکن دکھ اس بات کی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہم سے لگ بھگ جا چکا ہے، کل شاید عید بھی ہو جائے، پھر پتہ نہیں ہم میں سے کون اگلے سال اس مہینے میں زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم نے کتنا ایسے کو بھی دیکھا جو پچھلے سال زندہ تھے لیکن وہ اس سال ہمارے درمیان میں نہیں ہے، ہم سے جدا ہو چکے ہیں، ہم سے جا چکے ہیں، پھر پتہ نہیں یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل غالباً عید بھی ہو جائے، عید کے لیے جب ہم جائیں تو اللہ کے نبی کی حدیث بخاری کی روایت ہے کہ جب عیدگاہ کی طرف ہم جائیں، عید کے لیے جائیں تو تاک کھجور کھا کر کے جائیں۔ تاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کھجور کھا کر کے جائیں، یا 3 کھائیں، یا 5 کھا کر کے جائیں، یا 7 کھا کر کے جائیں، جوڑ کھا کر کے نہ جائے، بجوڑ کھا کر کے جائے، اب تاک کھجور کھا کر کے جائے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری ہی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے عورتوں کو، حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ کی طرف جانے کی جو تلقین کرتے تھے، تاکید کرتے تھے کہ وہ عورتیں بھی عیدگاہ میں جائے۔ ہاں، وہ وہاں جانے کے بعد نماز نہیں پڑھے گی، نماز ادا نہیں کرے گی، لیکن وہ دعاؤں میں ضرور وہ شامل ہوگی۔ تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے کہ حائضہ عورتیں بھی، پیریڈ والی عورتیں بھی عیدگاہ کی طرف جائے اور وہ وہاں جا کے نماز نہیں پڑھے گی، لیکن وہ دعاؤں میں ضرور شامل ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ عید کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے 29ویں پارے سے سورہ ملک کی چند آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہی کے لیے بادشاہت ہے، اللہ رب العالمین ہی کے لیے سب کچھ ہے۔ اگر ہم جھکے تو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے، اگر ہم مانگے تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگے،
اگر ہم ہاتھ پھیلائے تو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے پھیلائے، اگر ہم یہ اپنا ماتھا کسی کے سامنے ٹیکے تو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے ٹیکے۔ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، او لوگو جو تم کہتے ہو چاہے آہستہ کہتے ہو یا زور سے کہتے ہو، انہو علیم بذات الصدور، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے دلوں کے اندر جو چلتا ہے اللہ رب العالمین اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ تم کیا سوچتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا پلان بنانے والے ہو، کیا پلان بناتے ہو، اللہ رب العالمین سب کو جانتا ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، اللہ رب العالمین دلوں کے اندر جو بھید ہے، جو راز ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ اخلاص کے اندر قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی وہ جنا ہے اور نہ ہی جنا گیا ہے، نہ ہی وہ کسی کا لڑکا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی لڑکا ہے۔ او عیسائیو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والوں، او لوگو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والوں، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی قرار دینے والوں، اللہ تو فرما رہا ہے لم یلد ولم یولد، نہ ہی میں جنا ہوں اور نہ ہی جنا گیا ہوں، نہ ہی میں کسی کا لڑکا ہوں اور نہ ہی میرے لیے کوئی لڑکا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیاری ماں و بہنوں، اللہ کے نبی نے ایک لشکر بھیجا تھا۔ بخاری کے روایت ہے اللہ کے نبی نے ایک لشکر کو بھیجا تھا، تو اس لشکر کے جو امام تھے وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب لشکر مدینہ واپس آیا تو لوگوں نے اپنے امام کی شکایت کی، اے اللہ کے نبی، ہمارے جو لشکر تھے وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی رسول کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کیا تم ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ کہا ہے اللہ کے نبی میں ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ کہا کیوں؟ بخاری کے الفاظ ہے، کہا اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے اور مجھے اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے، مجھے اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے میں ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ تمہارے اس صورت سے محبت ہونے کے بنا پر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ اس صورت سے محبت ہونا گویا کہ اللہ سے محبت تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ بشارت دے دی، یہ خوشخبری دے دی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں سورت سے محبت ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اور آگے بڑھیے، قرآن مجید کی پہلی سورت اٹھائیے جسے ہم اور آپ سورہ فاتحہ کے نام سے جانتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، او لوگوں جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، نماز میں جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب، پورے قرآن کی ماں، پورے قرآن کا خلاصہ کہا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر، تمام حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تعریف کی جائے تو اللہ کی، شکر ادا کی جائے تو اللہ کی، دھن گائے جائے تو اللہ کے۔ وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین،
جو ساری کائنات کو چلانے والا ہے، جس کے ہاتھ میں سارا سسٹم ہے، جس کے ہاتھ میں پوری طاقت ہے، وہ اللہ سورج کو پورب سے نکالنے والا وہ اللہ ہے، سورج کو پچھم میں ڈبونے والا وہ اللہ ہے، بارش برسانے والا وہ اللہ ہے، بارش نہ برسانے والا وہ اللہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ اللہ ہے، بگڑی نہ بنانے والا وہ اللہ ہے، نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے، زندہ کرنے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، بارش نہ برسانے والا اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ انتہائی مہربان ہے، وہ انتہائی رحم کرنے والا ہے، وہ سب کے اوپر انتہائی مہربان ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ تاکید کر کے کہتا ہے الرحیم، اس کی رحمت اس کے ایمان والے بندے پر بھی ہے، اور اس کی رحمت جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے اوپر بھی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اسے بھی کھلاتا ہے، اللہ اسے بھی پلاتا ہے۔ جو اللہ کے علاوہ غیروں پہ درگاہ پہ جا کر کے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے اللہ اسے بھی کھلاتا ہے۔ جو اس کے اوپر ایمان لاتا ہے اللہ اسے بھی کھلاتا ہے، اور جو اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے اللہ اسے بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنا انٹروڈکشن کروایا، اور انٹروڈکشن کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً انسانی زندگی کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے۔ ہمارے مقصد زندگی کو اللہ تعالیٰ نے فوراً بتلایا ہے۔ جب رب العالمین وہی ہے، جب الرحمن وہی ہے، جب الرحیم وہی ہے، جب مالک یوم الدین وہی ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کی جائے تو صرف اللہ کی، اگر کسی کے سامنے جھکا جائے تو صرف اللہ کے، اگر کسی کو اپنا مشکل کشا، اپنا غوث اعظم، اپنا دستگیر مانا جائے تو صرف اللہ کو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکتے ہیں۔ یہ اعتراف ہر مسلمان کو نماز کی ہر رکعت میں کروایا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماؤں بہنوں، اور آگے بڑھیے، اللہ سورہ زاریات کے اندر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ صرف تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ جب تم کوئی کام کرو تو اللہ کا نام لے کر کے کرو، جب تم جانوروں کے گردن پہ چھری چلاؤ تو اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کے نام لے کر کے، اللہ کا نام لے کر کے چلاؤ، جب تم قسم کھاؤ تو اللہ ہی کا کھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کو نہ کھاؤ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے بندو ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم صرف ایک اللہ کے سامنے جھکو، اور اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے رزق میں بڑھوتری کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن مجید کے سورہ سبا کے اندر فرماتا ہے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق میں بڑھوتری عطا کر دیتا ہے۔ ہم نے کتنے ایسے کو بھی دیکھا جو کل کروڑ پتی تھا
لیکن آج وہ سڑک پہ آ چکا ہے. اور ہم نے کتنا ایسے کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس کل کچھ نہیں تھا لیکن آج وہ کروڑ پتی بن بیٹھا ہے. آج ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہتا رزق میں بڑھوتری عطا کر دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا تنگی کر دیتا ہے. اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. عزت ذلت سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ قرآن مجید کے سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلت کر دیتا ہے. اور اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے پوری دنیا مل کر کے اسے کوئی ذلت نہیں کر سکتا, اور اللہ جسے ذلت کرنا چاہتا ہو پوری دنیا مل کر کے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے. تو بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے, سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ ہے, موجود ہے. ہم سب کو علم رکھنا اس بات پر میرے پیارے ساتھی اور میری پیاری ماں و بہن. اللہ ہے, اپنے عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے, کس طرح ہے ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں, کس طرح ہے ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کے آنکھ ہیں, کس طرح ہے ہمیں پتا نہیں. اللہ تعالیٰ موجود ہے, کس طرح ہے ہمیں پتا نہیں. ہم سب کو اس بات پر ایمان رکھنا ہے. الاستواء معلوم والکیف مجہول. استواء معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے. وہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ شورى کے اندر لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, اس کے برابر کوئی نہیں ہے, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر, اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو ہم سب کو اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ موجود ہے, کس طرح ہے ہمیں نہیں پتا ہے. تو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہر چیز پر فائز ہے. آگے اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ہے, بادشاہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں موت اور حیات ہے, جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور جس نے زندگی کو بھی بنایا ہے. میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیاری ماں و بہنوں, یہاں پہ غور کریے. اللہ نے سب سے پہلے موت کا ذکر کیا ہے, اس کے بعد زندگی کا ذکر کیا ہے. اللہ نے پہلے موت کا کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو آنے کا تو ٹائم ہے لیکن جانے کا کوئی ٹائم نہیں. انسان 9 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ سے آئے گا, یہ تو ٹائم ہے, لیکن جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بھائی ایک انسان دہلی جا رہا ہے تو اسے پتا ہے کہ نیکسٹ ٹاپک امبالہ آنے والا ہے, دہلی آنے والا ہے, لیکن کب آنے والا ہے یہ پتا نہیں. ٹھیک اسی طرح سے انسان کا اس دنیا کے اندر آنا تو پتا ہے کہ 9 مہینے کے بعد وہ پیدا ہوگا, وہ بچہ آئے گا, لیکن جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس لیے اللہ نے پہلے موت کا ذکر کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات, جس نے موت کو بھی بنایا اور جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ آگے اللہ خود فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ تمہیں آزمائے, تمہیں جانچے, تمہیں پڑتالے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے, تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوالٹی دیکھی جائے گی, اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادتی نہیں دیکھی جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہن, اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھی جائے گی کہ تم تراویح 20 رکعت پڑھتے تھے. اللہ کے یہاں یہ دیکھی جائے گی کہ تم تراویح کس طرح پڑھتے تھے, آرام سے پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے, کہ جلدی جلدی پڑھتے تھے. اور آج تو دنیا کے اندر کہیں پہ قرآن کو 3 دن میں ختم کیا جا رہا ہے, کہیں پہ 5 دن میں ختم کیا جا رہا ہے, کہیں پہ 10 دن میں ختم کیا جا رہا ہے, اور کہیں پر تو خود اس مالے کوٹلہ کے اندر بھی بتانے والوں نے بتایا
کہ پورے مہینے میں 5 یا 6 مرتبہ کا قرآن کا دورہ ہوگا۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، قرآن سمجھنے کے لیے اترا ہے، قرآن کو ختم کرنا یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا یہ واجب ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ آج دنیا کے اندر گڑبڑ یعلمون، گڑبڑ تعلمون پڑھا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کوئی جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے جیسا چاہے ویسا پڑھ کر کے نکل جائے، یہ سمجھنے کے لیے اترا ہے، یہ سمجھنے کے لیے اترا ہے، یہ کوئی منتر کی کتاب نہیں ہے کہ جیسے چاہو ویسے پڑھ کر کے نکل جاؤ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آج بہت سے لوگ اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق اڑا رہا۔ قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو صاف صاف اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جائے گی، اللہ کے یہاں زیادتی نہیں دیکھی جائے گی۔ آج لوگ نماز پڑھتے ہیں، جلدی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود اسی مسجد کے اندر بہت سے بھائی کہتے ہیں اگر ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اگر 10 سے 11 منٹ ہو جائے، بہت سے بھائی کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے تو 15 منٹ کی نماز پڑھا دی، آپ نے تو 15 منٹ کی نماز پڑھا دی۔ تب مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں اقبال، نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں اقبال، کفر بنا دیا ہے لوگوں کو 2 دن کے محبت میں۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، یہ بہت غور سے سنیے گا، کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ آج ہماری نماز، اور آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک انسان ہوا کرتا تھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ ٹھیک آج ہماری نماز اسی طرح سے ہو گئی ہے۔ جب منافق لوگ مسجد میں آتے تھے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے تھے، اور جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہماری نماز بھی ہو بہو اسی طرح ہو چکا ہے میرے پیارے ساتھ۔ آج ہم جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، 5ویں پاری کی آیت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور لوگوں منافق کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم کا سب سے نچلا اور سب سے گھٹیا اور سب سے کمتر اور سب سے نچلا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ کے یہاں میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں کوالٹی دیکھی جائے گی، اللہ کے یہاں زیادتی نہیں دیکھی جائے گی۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل کون کرتا، بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اور اچھا عمل سے مراد حضرت فضل ابن عیاض کہتے ہیں کہ اس میں 2 کنڈیشن پائی جاتی ہے۔ ایک کنڈیشن تو یہ کہ عبادت صرف خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور عبادت کیسی؟ دوسری کنڈیشن عبادت اللہ کے نبی کی جیسی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ آج ہمیں تحقیق کرنے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ آج تحقیق کرنے کی کوشش تو کریں میرے پیارے ساتھیوں، پھر پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے، اور وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی جائیداد، لوگوں کی پراپرٹی، لوگوں کے مال ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ایک مظلوم کی آہ اللہ تعالیٰ کے رد نہیں کی جاتی ہے۔ ایک مظلوم کی آنکھ سے نکلی ہوئے آنسو اللہ تعالیٰ کے رد نہیں کی جاتی ہے، اور اللہ اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک پتا بھی گرتا اللہ اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ دنیا کے اندر کتنے درخت ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ ایک پتا بھی گرتا اللہ اس کا بھی علم رکھتا۔ اللہ اکبر، دنیا کے اندر کتنے درخت ہیں میرے پیارے ساتھی۔ کیا ایک مظلوم کی آنسو ہے تو یہ پانی، لیکن اس پانی اور ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں اس پانی، ان دونوں میں فرق ہے۔ اس پانی کے ذریعہ جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا ہے، لیکن یہ جو پانی ہے اس پانی کے ذریعہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ تو مظلوم کو آپ ستانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں،
مظلوم کی آہ کو اللہ کے رد نہیں کی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان تنہائی میں بیٹھ کر کے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ لیکن آج دنیا کے اندر 27ویں رمضان کو قرآن ختم کیا جاتا ہے، مسجد کے لائٹیں بند کی جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ روو، گڑ گڑاؤ۔ یہ رونا اللہ کو پسند نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ کون سا رونا پسند ہے؟ آپ رات کی تنہائی میں ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کہیں اکیلے ہیں، اور آپ کے دل کے اندر جہنم کا خوف ہو، آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، یہ رونا اللہ کو پسند ہے۔ تو لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، سب کے اوپر اللہ کا غلبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کو ستاتے ہیں، کسی کے جائزات ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اس کا بھی علم رکھتا ہے میرے پیارے ساتھی، اور وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ آج میں نے پچھلے جمعہ کے اندر کہا تھا کہ ایک آدمی جو 99 افراد کا قاتل تھا، اور انہوں نے 100 بھی پورا کر دیا تھا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، لیکن آج لوگ بلا وجہ بھی قتل کا ڈالتے ہیں۔ خود ہمارے ملک ہندوستان کے اندر یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، بلا وجہ دنیا کی خاطر قتل کرنا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے ایک انسان کا بلا وجہ خون بہایا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ تو بلا وجہ دنیا کی خاطر قتل کرنا، یاد رکھو یہ مناسب، یہ حرام، یہ غلط ہے۔ اللہ معاف کرنے والا تو ہے، اللہ انتہائی رحم کرنے والا ہے، لیکن آپ بلا وجہ کسی کو مار نہیں سکتے۔ اگر آپ بلا وجہ دنیا کی خاطر کسی کو مارتے پھریں گے تو دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، دنیا کے اندر کتنے ایسے بادشاہت موجود ہیں، دنیا کے اندر کتنے ایسے حکومتیں ہیں، جائیے ان کے ماریے، پھر پتہ چلے گا آپ کو۔ تو بلا وجہ اسلام کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا میرے پیارے ساتھی۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، انتہائی رحم کرنے والا۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے، باتیں اور ہیں انشاءاللہ، باتیں کبھی اور ہوگی۔ آئیے ہم سب مل کر رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی بیمار ہے، یہ اللہ تو ان کی بیماری کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی قرض دار ہے، اللہ ان کے قرض کو ادائیگی کرا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی روزی روٹی کے لیے پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اے اللہ تو ان ظالموں کو ان کے ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین، فلسطین کے اوپر جس طرح سے ظلم ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، اے اللہ تو ان ظالموں کو ان کے ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین، جو شخص بے نمازی ہے، اے اللہ تو انہیں 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین، جو شخص نمازی ہے، اے اللہ تو ان کی نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے حالات کیا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ تو ان ظالموں کو ان کی ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے خلاف جو بھی سازشیں رچی جا رہی ہے، اے اللہ تو ان تمام سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، جو شخص بے اولاد ہے، اللہ تو انہیں اولاد سے نواز دے۔ اے اللہ رب العالمین، جو شخص اولاد کے لیے پریشان حال ہے، اے اللہ تو انہیں اولاد سے نواز دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پہ ہو، توحید پہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔